حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ الاکرم کی صحبت بابرکت میں 6 سال اور کچھ ماہ رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر خاموش رہتے اور ہم سے کبھی بھی کوئی بات نہ پوچھتے، بلکہ ہم ہی ان سے کلام کرتے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا جیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں کوئی چیز ڈال کر کلام کرنے سے روک دیا گیا ہو۔ میں جب بھی آپ کو دیکھتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حالت ایسی ہوتی جیسی اس ماں کی ہوتی ہے جس کا بچہ گم ہو گیا ہو، اور مجھے دنیا میں سب سے زیادہ آپ رحمۃ اللہ علیہ غمگین نظر آتے، اور ایسا لگتا جیسے آپ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں اور آپ کے کلیجے کو غموں نے چھلنی کر دیا ہو۔ آپ کے پخانہ اور پیشاب میں خون کی آمیزش ہوتی۔ ہمیں اس کی وجہ یہی نظر آتی کہ شدت غم کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں وصیت کرتے ہوئے فرماتے، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو، جسے تم نہیں جانتے اسے جاننے کی کوشش نہ کرو، اور جسے جانتے ہو اس سے بھی دور رہنے میں ہی عافیت ہے۔ اسی طرح کی نصیحتیں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں حضرت سیدنا ابو یوسف اور حضرت ابو عبداللہ سنجاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جہاد پر روانہ ہوئے۔ چنانچہ ہم چاروں ساحل سمندر پر پہنچے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی چلنے لگی تو اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سب مسافر 1 دینار کرایہ ادا کریں۔ چنانچہ سب نے کرایہ دینا شروع کیا۔ ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے پاس لباس کے علاوہ کوئی شے نہ تھی۔ جب وہ شخص ہمارے پاس آیا تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے اور کشتی سے اتر کر ساحل پر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ واپس آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 ایسے دینار تھے جن کی چمک سے آنکھیں چندیار رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان دیناروں سے کرایہ ادا کیا، کشتی کے لنگر اٹھا دیے گئے اور سفر شروع ہو گیا۔ ہماری کشتی کے ساتھ دوسرے ممالک اسکندریہ، اسکلان اور کیات وغیرہ کی کشتیاں بھی سفر کر رہی تھی۔ اس طرح تقریباً 16 یا 17 کشتیوں نے ایک ساتھ سفر شروع کیا۔ قافلے جانب منزل رواں دواں تھے کہ ایک رات اچانک تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، سمندر میں بھوچال سا آ گیا، طوفان کا سلسلہ شروع ہو گیا، موجوں میں اضطراب بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہمیں اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکا تھا۔ سب لوگوں نے ہاتھ اٹھائے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اپنی چادر اوڑھے اطمینان و سکون سے ایک جانب سو رہے تھے۔ ایک شخص نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح سوتے دیکھا تو آپ کے قریب آ کر کہنے لگا، اے اللہ پاک کے بندے، سمندر میں طوفان آیا ہوا ہے، ہم سب موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، پھر بھی آپ اطمینان سے سو رہے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر دعا کریں، اللہ پاک ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ ہم نے نہ تو آپ کے ہونٹ ہلتے دیکھے اور نہ ہی آپ کے منہ سے کوئی کلام سنا۔ یکا یک ایک غیبی آواز گونجی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے آنے والی شدید ہواؤں، اے مضطرب موجوں، تم ٹھہر جاؤ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے اوپر ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے؟
یہ آواز گونج رہی تھی، لیکن معلوم نہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ نہ تو سمندر میں کوئی شخص نظر آ رہا تھا، نہ ہی آسمان کی طرف کوئی ایسا شخص تھا جو یہ صدا بلند کر رہا ہو۔ پھر اس آواز کے گونجتے ہی ہوائیں بالکل بند ہو گئیں، اندھیرا چھٹ گیا اور سمندر میں سکون آ گیا۔ ایک بار پھر ساری کشتیاں ایک ساتھ سفر کرنے لگیں۔ پھر سب کشتیوں کے مالکوں نے آپس میں ملاقات کی اور ان میں سے کسی نے کہا، کیا تم نے سمندری طوفان کے وقت غیبی آواز سنی تھی؟ سب نے بیک زبان کہا، ہاں ہم نے آواز سنی تھی۔ پھر سب نے مشورہ کیا کہ جب ہم ساحل پر پہنچیں گے تو ہر شخص کو اس کے رفقا کے ساتھ کر دیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ غیبی آواز کس شخص کے متعلق تھی۔ پھر ہم اس عظیم شخص سے دعا کروائیں گے جس کی برکت سے ہم ہلاکت سے بچ گئے۔ جب کشتیاں ساحل سمندر پر پہنچی تو سب لوگوں نے مطلوبہ قلعے کی طرف پیش قدمی کی۔ جب قریب پہنچے تو معلوم ہوا یہ قلعہ تو بہت مضبوط ہے، اس کے دروازے لوہے کے ہیں، بظاہر اس کو فتح کرنا بہت دشوار تھا۔ سب شش و پنج میں تھے۔ بلا آخر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے لوگو، جس طرح میں کہوں تم بھی اسی طرح کہنا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ لوگوں نے بھی یہ پاکیزہ کلمات کہے۔ یکا یک قلعے کی دیواروں سے ایک بہت بڑا پتھر گر پڑا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ فرمایا، جس طرح میں کہوں تم بھی ایسے ہی کہنا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے پھر یہی کلمات فرمائے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ لوگوں نے بھی یہ کلمات دہرائے۔ پھر ایک بہت بڑا پتھر قلعے کی دیوار سے گر گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تیسری بار بھی یہی کلمات دہرائے اور لوگوں نے بھی کہے تو دیوار سے پھر ایک پتھر گر گیا اور دیوار میں اتنا شگاف ہو گیا کہ بآسانی سے اس سے گزرا جا سکے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے لوگو جاؤ، اللہ پاک کا نام لے کر قلعے میں داخل ہو جاؤ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم کسی پر ظلم مت کرنا اور حد سے تجاوز نہ کرنا۔ میری اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کی نصیحتیں سننے کے بعد قلعے میں داخل ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں بغیر جہاد کیے اتنا مال غنیمت حاصل ہوا کہ ہماری کشتیاں بوجھ سے بھر گئیں۔ پھر ہم واپس ہوئے اور تمام کشتیاں دوبارہ ایک ساتھ چلنے لگی۔ جب اللہ پاک نے ہمیں خیریت سے اپنی منزل تک پہنچا دیا تو حضرت سیدنا ابراہیم بن رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رفقا کے ساتھ بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے مال غنیمت کی تقسیم پر کوئی اعتراض نہ کیا، حالانکہ ان لوگوں نے ہمیں مال غنیمت میں سے 1 دینار بھی نہ دیا تھا۔ ہم نے باقی مسافروں میں سے ایک سے پوچھا، تمہیں کتنا حصہ مال غنیمت ملا؟ اس نے کہا، ہم میں سے ہر ایک کو تقریباً 120 سونے کی اشرفیاں ملی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، سبحان اللہ، قربان جائیں بزرگوں کی شان بے نیازی پر کہ جن کی برکت سے فتح ہوئی۔ ان کو 1 درہم بھی نہ ملا، لیکن پھر بھی مطالبہ نہ کیا۔ وہ دنیاوی دولت کے خواہ نہ تھے، بلکہ انہیں تو صرف اللہ پاک کی رضا مطلوب تھی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان بزرگوں کے صدقے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور دنیاوی مال کے وبال سے بچائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔